ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نواز شریف اور 1999 کی بغاوت کی۔ نواز شریف پاکستان کی سیاست کا ایک اہم اور متنازع کردار ہیں، جنہوں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متعدد اصلاحات اور ترقیاتی منصوبے متعارف کروائے۔ ان کی حکومت کا خاتمہ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں ہونے والی فوجی بغاوت کے ذریعے ہوا، جو پاکستانی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت کا آغاز 1997 میں کیا۔ ان کا منشور معاشی ترقی، انفراسٹرکچر کی بہتری اور امن و امان کی بحالی تھا۔ نواز شریف کی حکومت نے کئی اہم منصوبے شروع کیے، جن میں موٹر وے پروجیکٹ، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور نجکاری کے عمل شامل تھے۔ ان کی حکومت نے ایٹمی دھماکے بھی کیے، جو کہ بھارت کے جوہری تجربات کے جواب میں تھے۔ اس اقدام نے پاکستان کی عالمی ساکھ کو مضبوط کیا اور ملک کی خود مختاری کو تقویت دی۔ 1999 میں کارگل کی جنگ نے نواز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی۔ یہ جنگ بھارتی اور پاکستانی افواج کے درمیان کارگل کے علاقے میں لڑی گئی۔ نواز شریف نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کا دورہ کیا اور صدر کلنٹن سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ نواز شریف نے اس اقدام کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کو مضبوط کیا اور خطے میں امن کی بحالی کی کوشش کی۔ نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان اختلافات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب نواز شریف نے مشرف کو فوج کے سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف نے مشرف کو برطرف کر کے ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا فوجی سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کو فوج نے قبول نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں ملک میں فوجی بغاوت کی ابتدا ہوئی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف اس وقت سری لنکا کے دورے پر تھے جب انہیں برطرف کرنے کا اعلان کیا گیا۔ فوجی افسران نے فوراً ہی کراچی اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مشرف کی پرواز کو پاکستان میں لینڈ کرنے کی اجازت نہ دی گئی، لیکن فوجی دباؤ کے تحت پرواز کو کراچی میں اترنے دیا گیا۔ فوج نے وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر اہم عمارتوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ نواز شریف اور ان کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی آئین کو معطل کر دیا اور خود کو چیف ایگزیکٹو کے طور پر متعارف کروایا۔ انہوں نے سیاسی اصلاحات کا اعلان کیا اور ملک میں معاشی بحالی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ مشرف کے دور حکومت میں میڈیا کی آزادی میں بھی اضافہ ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں پر سختیاں بھی جاری رہیں۔ نواز شریف کو بغاوت کے بعد گرفتار کر کے مختلف الزامات کے تحت مقدمات چلائے گئے۔ انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن سعودی عرب کے شاہی خاندان کی مداخلت کے بعد نواز شریف کو خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ تقریباً 7 سال تک سعودی عرب میں رہے۔ جلا وطنی کے دوران نواز شریف نے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ ناظرین، نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ اور مشرف کی بغاوت پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہیں۔ نواز شریف نے ملک کی ترقی کے لیے بے شمار کوششیں کی اور ان کی خدمات کو عوام نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ان کی جلاوطنی کے باوجود انہوں نے پاکستانی سیاست میں اپنی جگہ برقرار رکھی اور دوبارہ عوام کی خدمت کے لیے واپس آئے۔ ناظرین، یہ کہانی نہ صرف نواز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح ایک رہنما نے مشکلات کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھی اور ملک کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ نواز شریف کی کوششیں اور قربانیاں پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔